بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین وہابی نام و نہاد اہل الحدیث یہ منکر شفاعت ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی مرتبہ توصیف الرحمان، معراج ربانی جیسے غیر مقلدین وہابی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی تمہیں جو لینا ہے میرے مال سے لے لو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اگر قیامت کے روز تمہاری پکڑ کی تو میں تمہارا بابا بھی اس دن تمہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکوں گا۔ اس طرح کی ایک حدیث سے مبارکہ وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بیان کرنے کے بعد پھر وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر بیٹی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میں بھی روز قیامت تمہاری شفاعت نہیں کر سکوں گا، تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکوں گا۔ پھر یہ کہنے کے بعد وہ اولیاء کرام اور جو نیک صالح مومنین ہیں ان کی شفاعت کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکیں گے تو یہ بابے، بزرگ، اولیاء، غوث، کتب، ابدال وغیرہ یہ کس طرح جو ہے مطلب کہ وہ قیامت کے روز اپنے مریدوں کے کام آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور کس طرح شفاعت کریں گے اور کس طرح وہ جہنم سے بچائیں گے اور کس طرح جنت میں لے کے جائیں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو مطلب اس طرح وہ ذہن بناتے ہیں، وہ شفاعت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ابتداءً کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، مگر اس سے شفاعت کا انکار کرنا بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ یہ معاملہ جب تلک ہوگا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے تو پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور اولیاء عظام، علماء، حفاظ، یہ تمام جو ہے شفاعت کروائیں گے۔ تو اس کے متعلق انشاءاللہ میں آپ کو مختصراً عرض کی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آیت الکرسی ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے، یعنی کہ اللہ تعالی کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ملائکہ علیہ السلام، اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں اور مومنین ہیں۔ تو وہ جو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنہیں اذن دیا جائے گا، جنہیں اجازت دی جائے گی، جنہیں اختیار دیا جائے گا، وہ شفاعت کریں گے اور اللہ کے حکم سے کریں گے، باذن اللہ تعالی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ شفاعت کوئی کرے گا ہی نہیں، بلکہ شفاعت اللہ تبارک و تعالی کی اذن سے انبیاء، اولیاء، ملائکہ وغیرہ سب سے شفاعت کریں گے۔ مزید آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں سورہ شورى آیت نمبر 5 میں اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، جو مومنین ہیں، نیک ہیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں نے، نبیوں نے اور ایمان والوں نے شفاعت کر لی، اور اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک تعداد کو جہنم سے نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ہے کیا حدیث پاک میں کہ جب انبیاء کرام شفاعت کروا چکے ہوں گے، فرشتے شفاعت کرا چکے ہوں گے اور ایمان والے شفاعت کروا چکے ہوں گے، تب جو لوگ جہنم میں رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں جہنم سے نکالے گا اور بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے شفاعت کی اجازت ملے گی اور شفاعت کا سلسلہ ہوگا، اور اولیاء، پیر، بزرگ، کتب، ابدال، علماء، فقہا، مجتہدین، یہ تمام جو ہیں نیک صالح مومنین گناہ گاروں کی شفاعت کروائیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے۔ اب اس کا مطلقاً انکار کر دینا یقیناً یہ قرآن کی بھی خلاف ہے، حدیث کی بھی خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جیسے منکرین قرآن اور منکرین حدیث سے محفوظ رکھیں۔ اور دیکھیں، یاد رکھیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا، وہ ہماری تربیت کے لیے، تاکہ ہم فقط شفاعت کے بارے میں سوچ کر گناہ نہ کرتے رہیں اور نیکیوں سے دور نہ رہیں، بلکہ نیکیاں کرتے رہیں، گناہ سے بچتے رہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے اس کی بھی امید رکھیں۔ کیا یہاں تک ہم نے سن لیا کہ جنہوں نے کوئی نیکی نہیں کی تھی انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، اور جن کے بارے میں شفاعت کرائی جا رہی ہوگی، یعنی انبیاء اور اولیاء جن کی شفاعت کروائیں گے، فرشتے شفاعت کروائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے، ان میں گناہ گار لوگ ہوں گے، انہیں کے لیے تو شفاعت کا سلسلہ ہوگا۔ تو لہٰذا اس کا مطلقاً انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو حدیث کو دلیل بنا کر شفاعت کی احادیث جو ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔ بروز قیامت، بروز محشر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور فرشتوں کی شفاعت، صحابہ کی شفاعت، اولیاء کی شفاعت اللہ تعالی ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کی غلطیاں، کوتاہیاں جو ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے، سبقت لسانیاں معاف فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔